السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم آج سورہ محمد شروع کرتے ہیں۔ سورہ محمد کا مطلب ہوتا ہے the one who is praised، مدنی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، those who disbelieved and prevented others from the way of Allah, He has rendered their deeds futile۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے اس میں کیا فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو منکر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، تو وہ جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو کفار جو تھے وہ بالکل یعنی کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مگر مدینہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ اہل کتاب بھی تھے، اور وہ انہوں نے جو تھا نا وہ انہوں نے انکار کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول مانے۔ تو وہ پھر لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ جو ورڈ آتا ہے نا صدو، کہ لوگوں کو روکنا، کہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی روکتے تھے، بیکاز وہ ایک ایگزامپل جو تھا نا وہ سیٹ اپ کر دیتے تھے۔ اٹس لائک کہ جیسے ہم سڑک کی پر گاڑی چلا رہے ہیں اور بیچ سڑک کے اندر ہم گاڑی کو روک لیں گے تو خود بھی ہم رک گئے اور ایک رکاوٹ بن گئے باقی لوگوں کے لیے بھی جو وہاں سے گزر رہے ہیں۔ پھر قرآن کیا کہتے ہیں وہ اضل اعمالہم، کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے تھے۔ کہ اضل کا جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کا ہدف ہے، کوئی ٹارگٹ ہے اور وہ ٹارگٹ اس نے مس کر دیا۔ تو کیا چیز انہوں نے مس کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ وہ جو تھے اس صلاحیت سے آخرت کو کما سکیں۔ اللہ نے ان کو تمام کی تمام ریسورسز دی اس دنیا کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ تمام صلاحیت جو تھی اس کو کس چیز پہ شفٹ کر دیا؟ اپنا ٹارگٹ شفٹ کر دیا۔ محنت جو کی وہ محنت اس لیے نہیں کی کہ وہ آخرت کو کمائے، وہ ساری کی ساری محنت جو تھی وہ اس دنیا کو کمانے میں وہ ضائع کر دی۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی ایبیلٹیز تھیں وہ دنیا کمانے میں لگا دی، اینڈ ان دی اینڈ دنیا تو ایوری بڈی لوزز، کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو سب یہیں کا رہ جاتا ہے، تمام ویسٹڈ ایفرٹ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ And those who believed and did righteous deeds and believed in what was revealed to Muhammad, and it is a very truth from their Rabb, He will remove from them their evil deeds and will set aright their states of affair۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور جو کہ محمد پہ نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے نیک کام کی، تو یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو عمل صالح ہے نا، یہ قرآن جو ہے ان کو بالکل ایک کنسسٹنٹ رکھتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہمارا عمل صالح جو ہوتے ہیں نا اس میں یہی آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ عبادات کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں، وچ از رائٹ، یہ بہت عمل صالح ہیں۔ مگر ہم یہ کبھی سوچیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور ہجرت وہ مکہ میں تھے اور اس وقت تک یہ احکامات جو شریعت کے تھے، روزہ، حج اور نماز وغیرہ کے، یہ نہیں آئے تھے، تو اس وقت عمل صالح کیا چیزیں تھیں؟ تو ایکولی جیسے کہ یہ چیزیں عبادات امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت کے جو عمل صالح تھے نا ان کو پہ بھی غور کیا جائے۔ وہ کیا تھے؟ وہ بھی کنسسٹنٹ ہیں اسلام کے اندر۔ وہ ہمارا اچھا اخلاق ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ہم چوری نہ کریں، ہم اللہ کا نام بلند کریں، اور ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عمل صالح کے اندر آتی ہیں۔ اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ان دونوں کو کمبائن کر کے رکھیں، عبادات کو بھی اور معاملات کو بھی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ That is because the disbelievers have followed falsehood while the believers have followed the truth that has come to them from their Rabb. This is how Allah explains their respective situation to people۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نتیجہ جو ہوگا نا کفار کا اور مومن کا وہ بالکل مختلف ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا بالکل مختلف طریقے سے گزاری ہے، ان کی ترجیحات، ان کا لائف سٹائل، ان کی محنت تمام کی تمام فرق تھی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا انجام جو ہو ایک جیسا ہو، ان کا انجام بھی بہت ہی مختلف ہوگا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔
So when you encounter those who disbelieve, then aim to smite the necks until when you have broken their strength thoroughly, tie them firmly, then set them free as a favor or after receiving ransom, until the war lays down its burden. That shall be so, if Allah will. He would have himself subjected them to retribution, but that he may test some of you through some others, and those who were killed in Allah's way, he will never let their deeds go waste. تو یہ جو آیت ہے یہ بیسکلی لمبی آیت ہے، اور یہ کیا بتا رہی ہے کہ جب کہ کسی کے تم مقابلہ کرو کسی کفار کا، تو پھر تم ان کی گردنوں کو مارو یہاں تک کہ جو ہے ان کو تم بالکل مغلوب کر دو، ہاں ان کے اوپر پورا ان کے اوپر قائم ہو جاؤ. تو کبھی کبھی لوگ جو ہے نا ان آیتوں کی تنقید بھی کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے ان آیتوں کو یوز کرتے ہیں کہ پروف کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے اس کے اسلام جو ہے بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وائلنس کی اور جنگ کے اوپر، کہ جب تم کفار سے ملو تو جہاں بھی تم ان کو ملو تم ان کو قتل کر دو. دیکھیے امپورٹنٹ یہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا. یہ جو آیت ہے نا یہ بالکل خاص طور پہ جنگ کے لیے نازل ہوئی ہے، ہاں، اور جنگ جو ہے وہ سم ٹائمز اٹس نیسیسری، کہ جو ہے نا دنیا کے اندر امن کے لیے بھی جنگ کرنی کئی دفعہ ضروری ہوتی ہے. اور جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے کفار کے ساتھ تو یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو محبت اور بھائی چارہ جو ہے اس کو پریچ کر رہے ہوں ایک دوسرے کو. یہ تو وقت ہوتا ہے کہ اٹس اے ٹائم ٹو شوٹ ٹو کل، کہ بھئی یہ جنگ کا مقصد ہی ہے نا کہ دشمن کے اوپر غالب ہونا اور اس کو مارنا. تو جنگ کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا سٹیج وہ ہوتا ہے کہ جب کہ کفار جو ہوتے ہیں وہ بہت طاقت میں ہوتے ہیں اور ان کی طاقت کو توڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ دنیا میں امن لانے کے لیے اور انصاف لانے کے لیے کفار کی طاقت کو توڑنا، یہ جو ہے یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ جب ان کو کمزور کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر وہ ہتھیار ڈال دیں تو پھر ان کو قیدی لے لیں، اور فائنلی جب کہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر ان پہ احسان کریں، یا تو ان کو جو ہے چھوڑ دیں یا ان کو فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیں یا ویسے ہی ان کو چھوڑ دیں. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Soon he will guide them and he will set aright their state of affairs. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ان کو ہدایت مل جائے، کہ صرف دنیا کی ہدایت نہیں بلکہ یہ کہ ان کو ایسی ہدایت دے گا کہ وہ جو ہے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، وچ مینس دیٹ دے ول بی گیٹنگ گائیڈنس، کہ ان کو ایسی ہدایت ملے گا کہ ان کو آخرت میں بھی کامیابی ہو. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ and admit them to paradise he has identified for them. تو یہ کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ جنت جو جب وہ داخل ہوں گے تو یہ بھی ان کے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہوگی. لوگ جو ہے اس جنت کو پہچانیں گے، دے ول بی، اس کو جو ہے نا وہاں پہ دے ول فیل کمفرٹیبل، دے ول ناٹ فیل اوور ویلمڈ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. او یو بلیو، if you help Allah, He will help you and will stabilize your footing. کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ایک کنڈیشنل چیز ہے. تو ہم کیسے اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کہ دیکھیے اللہ تو ویسے بھی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری اس کی ضرورت کا محتاج بھی نہیں ہے. تو ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں قائم کرنے کا، اللہ کا جو دین ہے اس کو قائم کرنے کی. یہ جو محنت ہے نا جو لوگ کرتے ہیں اس دین کو قائم کرنے کے لیے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ کسی نے اللہ کی مدد کی. حالانکہ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دین بھی قائم ہوگا تو وہ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ہوگا. تو جب انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، اور انسانیت کو دین آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، ایک جسٹس آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دین لا کے دیتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تو اگر چاہے تو وہ اپنے دین کو خود ہی امپلیمنٹ کر لے، رائٹ، وہ پورے کائنات کے اندر اللہ کا دین آ جائے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں. مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں استعمال بھی کرتا ہے تاکہ ہمیں ایک آنر دے سکے، ایک مقام دے سکے. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے دین کو جو ہے نا گلوریفائی کر سکیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. And as for those who disbelieve, for them is destruction, and he has rendered their deeds vain. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. That is because they hate what Allah has sent down, therefore Allah has nullified their deeds. کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نفرت کرتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، کہ اور جو لوگ نفرت کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک کام ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور ان کے جو بھی اچھے کام بھی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، قبول نہیں ہوتے، اور ان کا جو بالکل جو ریوارڈ ہے وہ یوزلیس ہو جاتا ہے.
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. Have they not traveled in the land so that they might see how was the end of those before them? Allah brought utter destruction to them, and for the disbelievers there will be the like of it. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. That is because Allah is the supporter of those who believe, and as for the disbelievers, there is no supporter for them. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتوں میں کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو پہلے قوموں کو دیکھ لو، کتنی طاقتور قومیں تھیں، کتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو جیسے اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، ایک فرد کی کیا حیثیت ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم. Surely Allah will admit those who believe and do good deeds to the gardens beneath which rivers flow, and as for those who disbelieve, they enjoy the worldly life and eat as cattle eat, and the fire shall be their final abode. تو اگر تمام محنت انسان کی صرف اسی کے اوپر ہے اور یہی اس کے لیے اہمیت ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان مل جائے، تو پھر تو اس کی پوری زندگی انہی چیزوں کے پیچھے دنیا کے پیچھے ہی گھومتی رہے گی، اور اس کی محنت جو ہوگی وہ صرف اس دنیا کے اندر ہوگی. تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ تو ایک جانور ہی جیسا ہے، بیکاز جانور بھی یہی کرتا ہے، اس کو بھی کھانا پینا اور اس دنیا کے اندر رہنا، جو اپنی زندگی بچانا، وہی رہتا ہے. مگر انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ لاگو کی ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لہم. How many a town stronger in might than your town that he has expelled you we have destroyed, then there will be none to help them. تو یہاں پہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے مکہ ایک بہت ہی طاقتور اور بہت بڑا ایک شہر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے بڑے بڑے شہروں کو برباد کر دیا، تو مکہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اسی کہ دیکھیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو ان میں ایک بڑی ایک اداسی تھی. واز ویری سیڈ. وہ ایک مکہ سے جب نکلے اور ایک کراس روڈ تھی، وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بلکہ ایک چیز ایک کہا، اور ان کا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مگر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے. تو یہ ایک کائنڈ آف تسلی پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں. افمن کان علی بینۃ من ربہم کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. Then can the one who holds on to clear proof from his Rabb be the like of those for whom their evil deeds are beautified and they follow their own low desires. تو یہ جو یہ نا آیت کی بینہ کا جو ورڈ یوز آتا ہے نا، افمن کان علی بینۃ، تو بس کیا وہ شخص جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہو، اس کے اوپر آئی ہو. تو بینہ کیا ہوتا ہے؟ بینہ یہ جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ان پولوٹیڈ فطرت انسان کی، ایک پاک فطرت، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا نور بھی ہو. تو یہ ایک طرف تو جو ایک طرف یہ فطرت ہوتی ہے جو کہ پاک ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور سے سپر امپوز کر دیتا ہے، اور دوسری طرف جو ہوتی ہے ایک فطرت ہوتی ہے جو کہ مسخ ہوئی ہوئی ہو. تو کیوں فطرت پریورٹ ہو جاتی ہے؟ وہ کبھی ماحول کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہمارا ماحول بہت غلط ہوتا ہے، کبھی ہمارے اعمال، ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ کوئی ہدایت نہیں ہوتی اور لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو جو ہے نا یہ گمراہی میں بڑھا دیتی ہیں، اور پھر انسان کا جو وجود ہے وہ ایک جانور جیسا ہی وجود ہو جاتا ہے. Here is the description of the paradise that is promised for the God-fearing. In it there are rivers of water never spoiling, and rivers of milk, the taste of which never change, and the rivers of wine delicious to the drinkers, and the rivers of honey fully purified, and for them there are all sorts of fruits and forgiveness from their Rabb. Can they be like the one who lives in fire forever and will be given boiling water to drink, so it will tear the intestines into pieces. تو یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، اور مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ جنت کی مثال دی جا رہی ہے.
دیکھیے جنت جو ہے نا، ہم جو سمجھتے ہیں نا جنت کو، وہ بھی ایک مثال کی وجہ سے ہی سمجھ سکتے ہیں، اسی کہ اصلی جنت جو ہے وہ ہماری سمجھ سے دور ہے، بیکاز واٹ وی ہیو نیور سین، اس کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے، اس کی وہاں کی جو چیزیں ان کے بارے میں کیا پتہ چلے گا. تو یہاں ایک جسٹ مثال دی جا رہی ہے، اس کا ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے. اور پہلی بات جو قرآن بتاتا ہے جب جنت کے بارے میں، کہ وہاں پہ نہریں ہوں گی. دس از اے کامن تھنگ، آپ دیکھیں گے جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے تو نہر کا ذکر کرنا مینس کہ بہت ہی فراوانی ہوگی، ایک آسانی ہوگی، ایک سکون ہوگا، دیر بی پیس، دیر ول بی پلینٹیفل. اور اس کا ایک شارپ کنٹراسٹ جو ہے نا، اس آرام اور اس عیش کا اور عشرت کی زندگی کا اور سکون والی زندگی کا، وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے اس کا شارپ کنٹراسٹ جو ہے نا، وہ دوزخ والوں کا بتا دیتا ہے. اب تم چوز کر لو کہ تم کون سا انجام چاہتے ہو. دیکھیے جو انسان چوز کرتا ہے نا، اگر آپ یہ ہم سب یہی چوز کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے، تو پھر اس کے لیے اوبویسلی وہ عمل کرے گا. اوبویسلی اگر ہمیں یقین ہوگا کہ اس دنیا کے بعد ایک جنت ہے، تو ہم وہی اعمال کریں گے جو ہمیں اس جگہ پہ لے کے جاتی. اور اگر ایک شخص جانتے ہوئے بھی یہ اعمال نہیں کرتا، تو پھر تو اس کا ایمان جنت میں ہے ہی نہیں. ہاؤ کین ون بلیو ان پیراڈائز، کہ انسان جو ہو یقین بھی رکھے جنت کے اوپر اور پھر اس کے لیے محنت بھی نہ کرے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. And there are those of them who listen to you until when they go out of your presence, they say to those who have been given the knowledge, what did he say just now? Those are the ones on whose heart Allah has put a seed, and they have followed their desires. تو یہاں پہ ایک ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہپوکریٹس ہیں، جو کہ منافق ہیں، جو جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر رہتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، اور جب کہ وہاں سے نکل کے جاتے ہیں ان کی محفل سے، تو پھر کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ کیا بات کر رہے تھے. یہ ایک کائنڈ آف ڈیریگریٹری فارم کے اندر ہے. تو ایک منافق جو ہوتا ہے نا، وہ جسمانی طور پہ تو پروفٹ کے قریب تھا، ان کی کلوز کمپنی کے اندر تھا، مگر ذہنی طور پہ جو نا کمپلیٹلی ایبسنٹ تھا. جو میسج تھا وہ اس کو پینیٹریٹ نہیں کر رہا تھا. تو نفاق جو ہوتا ہے نا، منافقت، وہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. اور وہ کیسے ظاہر کرتی ہے؟ کہ انسان جو ہے اس پیغام کے لیے بالکل ایبسنٹ مائنڈڈ ہو جائے، اس کی توجہ ہی نہ ہو اس پیغام کی طرف. بیکاز اور وہ کیوں نہیں توجہ ہوگی؟ اس لیے کہ وہ اس کو نہ تو کوئی امپورٹنس دیتا ہے، نہ اہمیت دیتا ہے، نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پیغام کو وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. And as for those who have adopted the right way, Allah increases them in guidance and give them their piety. تو جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں جو ہے زیادہ پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. تو بیسکلی یہ تو جو سنتا ہے اس کے کلام کو، کس کے لیے اس کلام کو سنتا ہے؟ کہ اس کو فردر ہدایت ملے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا نیک کاموں میں اس کو بڑھا دیتا ہے. جیسے کہ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جس معیار سے ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں. اور جیسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دولت دیتا ہے، ہماری دولت بڑھتی ہے، ہماری سیلری بڑھتی ہے، کمائی بڑھتی ہے، تو ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بڑھ جاتا ہے. اور جب ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا ہے تو جو چیزیں ہم پہلے ہی استعمال کیا کرتے تھے، جس گھر میں ہم پہلے رہا کرتے تھے، وہ ہمیں تھوڑا پرانا لگنے لگتا ہے. وی وانٹ ٹو امپروو دا کوالٹی. یہی چیز ایمان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے کہ ہمارا ایمان امپروو ہوتا ہے نا، تو ہماری کوالٹی آف عبادت بھی امپروو ہو جاتی ہے، وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. ہمیں اپنی پرانی عبادات جو ہے نا وہ لگتی ہیں اتنی زیادہ اتنی اچھی نہیں لگتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت بھی زیادہ ہو، ہم اللہ کی طرف بھی زیادہ فوکسڈ ہوں، ہمارا تقویٰ بھی بڑھے اور ہم بہتر اور نیک کام زیادہ کریں. وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَةً أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. They are waiting for nothing but for the hour that it should come upon them suddenly. So its signs have already come. Then once it has come upon them, how would they have the opportunity to accept the advice already given to them? تو یہ جو سائنز ہیں، علامات ہیں اس گھڑی کی، which is قیامت، کہ اس کی جو
اس کی جو آمد ہے نا وہ تو بالکل وہ اس کے تو بہت سارے سائنس جو ہیں آلریڈی پورے ہو چکے ہیں. ایک حدیث میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا جو آنا ہے نا وہ ایسا ہے کہ جیسے میری 2 انگلیاں، انہوں نے اپنی انگلیوں پہ اشارہ کی، یہ جیسے میری 2 انگلیاں کہ انگلیوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ایک جو قیامت آئے گی اس میں اور قیامت کے آنے میں اور اب اس وقت کے اندر اب دیر از نو ٹائم لیفٹ اوور کہ نہ تو کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ ہی کوئی کتاب آئے گی. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. So know that there is no God but Allah, and seek forgiveness for your faults and for the faults of the believing men and believing women, and Allah knows your moving from place to place and your permanent abode. تو یہ آج جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ بس جان لو کہ اللہ کے سوا اور تو کوئی معبود نہیں ہے، تو بیسک میسیج ہی اسلام کا تمام دین کا یہی میسیج ہے. اور مسلمان مرد اور عورتوں کے گناہ کی معافی مانگو. تو یہ جو ہے نا ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی گناہ کی یا اپنی لغزش ہو یا کوئی فالٹ ہو اس کی معافی مانگے. دیکھیے ہمارا معیار اور جو نبیوں کا معیار ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے. ان کے لیے نبیوں کا اور رسولوں کا معیار جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آرڈنری پیپل. And the believers say, why has a surah not been revealed? Then once a surah is sent down and war is mentioned in it, you notice those who have a disease in their hearts looking towards you with the look of one fainting because of death. Woe to them. تو یہاں پہ جب ذکر ہو رہا ہے جنگ کا اور جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی، اور جب یہ صورت نازل ہو جاتی ہے جنگ کے بارے میں تو پھر تم دیکھتے ہو کہ جہاد کے بارے میں جب وہ صورت کو سنتے ہیں تو وہ ایسے ان کے چونکہ دل کے اندر ایک ایسی بیماری نفاق ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی طرف کوئی موت آ رہی ہو. تو جب یہ جنگ کا ذکر ہوتا ہے نا تو مسلمان جو تھے وہ ایک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک تو وہ مسلمان تھے جو کہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مکہ سے، انہوں نے تمام مشکل حالات اٹھائے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی مال و دولت کو مکہ کے اندر چھوڑا. اب دے ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. وہ تو مدینہ میں تھے بٹ وہ تو بالکل تیار تھے کہ کوئی بھی اللہ کا آیت آئے جنگ کے بارے میں اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو کے نکل جائیں. مگر جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں جو انصار تھے، ان میں 2 کیٹیگریز تھیں. میجورٹی اکثریت جو ان کی تھی وہ تو بالکل جس کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹرو مومن تھے، جیسے کہ مکے والے تھے ویسے وہ بھی تھے. مگر ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو کہ اعتراض کیا کرتے تھے، اور وہ جب تک کہ اس دین کے جو آسان چیزیں تھیں وہ آتی تھیں ان کے پاس تو وہ تو اس کو بالکل قبول کر لیتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں. مگر جب یہ قربانی کی بات آتی تھی، اپنی زندگی کی قربانی دینا یا اپنے مال و دولت کی قربانی دینا، اب جو ہوتا تھا نا سڈنلی آپ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے دل کی جو بیماری تھی وہ ایک دم ظاہر ہو جاتی تھی اور وہ بالکل اظہار کرنے لگتے تھے. اور وہ کیوں کرتے تھے یہ، ان کو کیوں یہ خوف ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا پرانا لائف سٹائل جو ہے نا اسی کو مینٹین کر سکیں. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے امتحان جو ہے نا یہ تو ڈیفینیٹلی سب کی طرف ضرور اللہ بھیجے گا. یہ امتحان جو ہوتا ہے جب لوگوں پہ آتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی جو ایگزسٹنگ آرام دہ زندگی ہے اس کو چھوڑ کے اسلام کے لیے یہ جو قربانی ہے یہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. دس از دا امپورٹنٹ. تو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کیمپین شروع کی اگینسٹ دا کفار، یعنی کہ غزوائیں شروع ہوئیں، تو اس وقت جو تھے یہ لوگ جو تھے پروفٹ کی مخالفت کرتے تھے اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ایمبیشس ہیں، اپنی پرسنل گلوری کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے جنگ لڑیں، اور اب تک کوئی قرآن کے اندر اس کا حکم بھی نہیں آیا. اور جب یہ حکم آیا قرآن میں جنگ کا اور ان کو تاکید کی گئی مسلمانوں کی وہ جا کے جنگ کریں، اب ان کو جو ہے موت کا ایک خوف آنا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اطاعت جو تھی نا وہ نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں قرآن کے ماننے والے ہیں. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اگر تو انسان کو اعتماد نہیں ہے نبی کے اوپر اور ان کے فرمان کے اوپر تو پھر ایسے انسان کا کوئی ٹرسٹ جو ہے نا، کوئی اعتماد قرآن پہ بھی نہیں ہے. طاعۃ و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیر لہم. Obedience and gentle speech
So had they been truthful to Allah when the matter had become serious, it would have been much better for them. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو ان کو صرف اطاعت کرنی چاہیے، اوبیڈینس، کہ اگر اطاعت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتا خیر کے اور برکت کے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. So is it possible that if you were given command that you will spread disorder in the land and you will sever your ties of kingship؟ تو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تنبیہ ان کو یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اسلام سے اپنا منہ پھیرا اور تم جو ہو تو پھر جو ہو تم تو اپنے وہی پرانے طریقوں پہ واپس ہو جاؤ گے، وہ نفرت اور خوف کے جو طریقے تھے ان کے اوپر تم واپس چلے جاؤ گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Those are the one whom Allah has cursed, so He has made them deaf and made their eyes blind. تو اور اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہوگی. تو اللہ کی لعنت کس طریقے سے ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے نور سے وہ دور ہو جاتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ. اور وہ پھر جو ہے جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ اس وحی کی روشنی میں نہیں دیکھتے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب کہ ایک انسان کو اب ہم اندھیرے سے ایک روشنی کے اندر آئیں تو ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے عیب نظر آتے ہیں. مگر یہ جو چیز تھی نا، کمزوریاں اور عیب جو تھے، یہ جو منافق تھے ان کو بہت ہی ناگوار گزرتے تھے کہ جب انہوں نے اپنے عیب کو دیکھنا یا عیب کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا تو یہ ان کو بڑے برے رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی پرانی اسٹیٹ آف کفر کے اندر نا، ڈارکنس کی پرانی اسٹیٹ میں چلے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ اپنا سیلف انالیسس کرو، بی انٹروسپیکٹیو، اپنے آپ کو دیکھو. کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. Do they not reflect on Quran or do they have locks in their hearts؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ پھر کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، اور کیا ان کے دلوں میں کوئی قفل پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ قفل جو ہے نا، لاک جو ہے، یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ خالی ہے. ہم کسی گھر میں جائیں اور دیکھیں وہاں پہ ایک بڑا سا تالا پڑا ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ گھر خالی ہے، اٹ از ڈیزرٹیڈ، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں کے لوگ چلے گئے. تو جب دلوں کے اندر بھی جب یہ کوئی کسی کا بھی جو دل ہے وہ تدبر نہیں کرتا، وہ کنٹمپلیٹ نہیں کرتا قرآن کے بارے میں، تو وہ بھی اس کا دل جو ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس پہ کوئی قفل پڑا ہوا ہو، اس میں کوئی زندگی نہیں ہو. تو پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی قرآن پہ ضرور غور کریں. وین یو تھنک اباؤٹ قرآن، وین یو پونڈر اباؤٹ قرآن، تو پھر جو ہے انسان کا جو دل ہے وہ کھولتا ہے، اس کے اندر ایک وارمتھ آتی ہے، ایک زندگی آتی ہے، اور ایک کہتے ہیں نا برننگ فیتھ جو ہے نا از ناٹ سم تھنگ ڈیڈ، ایک برننگ فیتھ ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کا اور اس قرآن کا، مسلمان کا اور اس قرآن کا ایک تعلق ہو، ایک ریلیشن شپ ہو، ایک کولڈ ریلیشن شپ نہیں ہو بلکہ ایک بڑی وارم سی ریلیشن شپ ہو. اور پھر اس قرآن کے تھرو انسان کو جو ہے اللہ سے بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جن کو اللہ سے اٹیچمنٹ ہوگی ان کو ڈیفینیٹلی اللہ کے کلام سے بھی اٹیچمنٹ ہوگی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم. Surely those who turn back after guidance has appeared to them, clearly Shaitan has made it alluring for them and involved them in far-fetched fancies. تو یہ ارتدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن بیک، کہ انسان کے پاس اس کے دل میں کوئی روشنی آئے، اور وہ جو جب روشنی آتی ہے نا اس کے بعد وہ اس روشنی کو جو ہے نا قبول نہ کرتی، یہ روشنی جو ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑا ایک قیمتی مومنٹ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے اور اس کو لگے کہ یہ جو ہے یہ صحیح چیز ہے، تو انسان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ایک نیک عمل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ورنہ یہ روشنی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے نا پھر انسان واپس اسی راستے کے اندر آتا ہے، اور بعد میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق بھی نہ دے. ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم. That is because they say to those who hate that which Allah has revealed, soon we shall obey you in respect and Allah knows their secret. تو منافق جو تھے وہ جب سنتے تھے قرآن کو تو وہ اپنے یہودی جو دوست تھے ان کے پاس جا کے یہی کہا کرتے تھے کہ تم فکر مت کرو، ہم کچھ معاملات جو ہیں ان میں ہم تمہاری ہی اطاعت کریں گے.
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. And how will it be when angels will extract their souls, smiting their faces and their backs? ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. That is because they followed that which has angered Allah and they disliked His pleasure. Therefore He has nullified their deeds. یہ دو آیتیں جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں، ایک اشارہ بھی دے رہی ہیں کہ موت کے وقت جو ہے وہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ عذاب ہوگا، ایک سزا ہوگی کہ آپ دیکھیں پچھلی آیت کے اندر کہ جب ان کی فرشتے آئیں گے ان کی جان کو لینے کے لیے تو ان کے منہوں پہ اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ماریں گے اور پھر ان کی جان نکالیں گے. تو ایک اشارہ ہے یہ گناہ گاروں کے لیے کہ موت کے وقت بھی ان کو جو ہے سزا ملے گی اور پھر جو ہے برزخ میں بھی ان کو ہو سکتا ہے سزا ملے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. Do those in whose hearts is a disease think that Allah will never expose their grudges? تو یہ جو نفرت تھی لوگوں کے دلوں کے اندر اور منافقوں کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آ جائے گی. جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے دیٹ ول کم آن ٹو دا سرفیس، وہ زیادہ دن چھپی نہیں رہتی. اور وہ کب آتی ہے کہ جب بھی کوئی ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے اور اسلام پہ کوئی مشکل آتی ہے اور مصیبت پڑتی ہے تو یہ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں اپنے پرانے جو طور و طریقے تھے اس کے اوپر واپس جانا چاہتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. And if we willed, we would have shown them to you, and that you should know them by their marks. However, you will recognize them by the tone of their speeches, and Allah knows your deeds. تو اللہ اگر چاہتا، اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ اعلان کر دیتا اور ان منافقوں کے نام جو ہیں وہ بتا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے رہا ہے، منافقوں کو بھی موقع دے رہا ہے، ان کو ایک وارننگ بھی دے رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح راستے پہ آ جائیں. دیکھیے ہپوکریسی جو ہوتی ہے، منافقت جو تھی وہ کنفائنڈ ان لوگوں میں نہیں تھی کہ جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے تھے. جب تک اسلام رہے گا منافقت رہے گی. تو یہاں پہ اس کی کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم جو ہے ان کو کس طریقے سے پہچانو. بٹ جو چیز ہے نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھنے لگیں کہ کن کن لوگوں کے اندر یہ جو ہے اس قسم کی یہ نشانیاں ہیں. یہ پوائنٹ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ پوائنٹ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسٹیڈ کہ ہم لوگوں کو لیبل کرنے لگیں اور ان کو منافق بنانے لگیں، اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو سائنس بتائی جا رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر تو کوئی نفاق نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. And we will certainly test you until we know those of you who do jihad and observe patience until we test your record. تو بات یہ کہ جو بھی شخص جو پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ منافق ہے یا وہ منافق نہیں ہے تو وہ ضرور غور کرے اپنے رویے کے اوپر، اور غور کرے اپنے رویے کے اوپر، خاص طور کے اندر مشکل جو وقت ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو آزمائے گا. اور وہ کس طرح سے آزمائش آتی ہے کہ کبھی انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی مال و دولت کے اندر کمی ہو جاتی ہے، کبھی اور تکلیف آتی ہیں. تو جب یہ امتحان آ رہے ہوں تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو کہ ان امتحانوں سے صبر سے گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو دل کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اس نفاق کو ختم کر دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی مشکلات جب انسان پہ آتی ہیں تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے. یہ کوئی وہ نہیں کہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر میں اب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتا ہے، انجیکشن کی تکلیف ہوتی ہے، بٹ دیٹس اے کیور فار دا ڈیزیز. اور یہ کیور ہے، یہ جو ہے نا یہ علاج ہے کس کا؟ منافقت کا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا فسیحبط اعمالهم. Those who disbelieved and prevented others from Allah's way and opposed the messenger after guidance has appeared to them clearly shall never bring harm to Allah in the least, and soon he will render their deeds vain. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. O you who believe, obey Allah and obey the messenger and do not nullify your deeds. تو جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں تو ان کو دے مسٹ اوبے، ان کو اطاعت کرنی چاہیے. یور ورڈز اینڈ یور ڈیڈز مسٹ میچ.
وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں واک یور ٹاک. یہ جو مس میچ ہوتا ہے نا کہ انسان کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے، یہ جو ہے یہ قبول نہیں ہے. اسی سے منافقت آتی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. Those who disbelieve and prevented others from Allah's way, then died as disbelievers, Allah will never forgive them. تو ایک کافر جو ہے وہ تو ایک لیگلی طور پہ جو ہے نہ ماننے والا ہوتا ہے، ہی از اے ڈس بلیور، تو اللہ کو نہیں مانتا. منافق جو ہے وہ لیگلی طور پہ تو مسلمان ہوتا ہے، مگر ان پریکٹس جو ہے نا وہ کافر ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہے نا یہ لیبلز جو ہیں ان سے دھوکہ نہیں دے سکتا. So do not lose your heart and do not appeal for peace. You will be uppermost and Allah is with you. He will never deprive you of your deeds. تو منافقوں کو تو ایک بہت بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایک ریکنسیلیشن ہو جائے، ایک مفاہمت جو ہے نا وہ ضرور ہو جائے. اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ، اور وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تقسیم ہو یا خاندانوں میں تقسیم ہو اور یہ جو جنگ ہو بھائیوں کے درمیان، اس لیے کہ مکہ والے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے بھائی ہی تھے. تو اسلام جو ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت جو ہے کوئی جنگ ہو، کوئی تنازع نہیں اسلام پریچ کرتا. اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ سکون ہو، امن ہو، پیس ہو. سلام کا جو ورڈ ہے وہ لٹرلی مینس پیس. مگر جو ٹارگٹ جو اکثر جو مقصد ہے نا اسلام کا، مقصد اسلام کا کیا ہے کہ سپریمیسی آف دس دین ہونی چاہیے، کہ انصاف اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے. تو جو لوگ اپوز کرتے ہیں یعنی کہ انصاف کو اپوز کرتے ہیں، اور وہ ان کے خلاف قرآن کیا کہتے ہیں کہ بھئی ان کے خلاف تم طاقت ضرور استعمال کرو، بیکاز اسی کے بعد جو ہے انصاف اور سکون اس دنیا میں آ سکتا ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتیکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. The life of this world is but a play and pastime. If you believe and be God-fearing, He will give you your reward and will not ask you of your riches. تو جیسے کہ ایک کھیل ہوتا ہے، کود ہوتا ہے، وہ ایک ڈائیورژن ہوتی ہے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہوتا، آبجیکٹیو نہیں ہوتا. تو ریئل پرپز آف دس لائف کہ ہمارا جس دنیا کا مقصد ہے وہ کیا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ہم دنیا میں بھی اسی لیے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہمیں آخرت کے اندر اس کا جو ہے اس کا اجر ملے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے. این یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. If he were to ask you of it and urge you, you would show miserliness and he would expose your ill feeling. کہ اگر تم سے اللہ تعالیٰ مال مانگے اور پھر جو ہے اس پہ سختی بھی کرے تو تم تو قرآن کیا کہتے تم تو بخل کرو گے. تو آپ دیکھیں زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ صرف ہم سے 2.5% مانگتا ہے، رائٹ، کہ جو ہماری جو ویلتھ ہے اس میں سے صرف 2.5% دے دو. یہ بھی لوگوں کو کتنا مشکل لگتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا کہ بھئی تم 90% یا 97.5 جو ہے وہ زکوٰۃ دو، صرف تم 2.5% اپنے پاس رکھو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خیر ہوتا. پھر آپ سوچتے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے، بہت ہی کم. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ غنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Behold, when you are called upon to spend in Allah's way, so some among you are those who are tight-fisted, and whoever is stingy, his stinginess is for his own soul, and Allah is free of needs, and you are the needy. And if you turn away, He will replace you with some other people, then they will not be like you. تو دیکھیے جنت بھی خریدنی پڑتی ہے. ایک جنت جو ہے نا ایک فیوچر ٹرانزیکشن ہے. آج اس کے لیے تم یہاں پہ دو تو یہ تمہیں پھر آخرت کے اندر جنت ملے گی. مگر لوگوں کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، اور خوف کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم دے دیں گے اور جنت کے لیے تو پتہ نہیں کہ بعد میں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی جنت ہے بھی یا نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس رویے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ جو ہے شاید ہم سے لے لے گا، ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، مگر اس میں ہمیں کوئی اس کا کوئی جو نا اجر نہیں ملے گا. اللہ کیا ہمیں یہاں پہ ریمائنڈ کرا رہا ہے، ہاں کیا ہماری یقین دہانی کرا ہے کہ اللہ جو ہے اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے. فقیر ہو تو فقیر تو تم ہو. اب ہم سورہ فتح شروع کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے وکٹری. یہ ایک مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. Surely we have granted you a clear victory.
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کھلی فتح دی. تو 6 ہجری کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا کہ وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ جو ہے حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ وہاں پہ پھر طواف کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں. تو اس خواب کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگلی دن صبح، اور ان کا یہ جو ارادہ تھا اس کو ظاہر کیا کہ میں جو ہوں عمرہ جا کے کروں گا. اور پھر وہ عمرہ کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ تقریباً 1000 یا 1300 جو صحابی تھے وہ بھی تھے. اور پھر جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو پھر وہاں پہ روکا گیا اور ان کو کعبہ میں جو تھا حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کے بعد پھر یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ سائن ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ آیتیں جو ہے یہ نازل ہوئیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, so that Allah may forgive you and your previous sins and subsequent faults, and may complete His favors upon you, that He may guide you to the straight path. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, so that Allah may support you with a mighty support. تو یہ ایک فتح مبین اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ نے معاف بھی کیا جو پرانی چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں جب دین کو اسٹیبلش کر رہے تھے جو تھیں، اور پھر اور دین کو بھی مکمل کیا اور ایک بڑا ہی خوبصورت دین دیا، اور پھر ایک سیدھے راستے پہ جو تھی سب کی ہدایت بھی دی. اس کے بعد سیدھے راستے پہ آنے کے بعد بھی کوئی سیٹ بیک نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ تو دنیا میں بھی اس کا وہ نازل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. It is He who sends down tranquility upon the hearts of the believers so that they grow more in faith in addition to their existing faith. To Allah belongs the forces of heavens and the earth, and Allah is all-knowing and all-wise. So یہ جو سکینہ کا ورڈ یہاں پہ ہوا ہے، سکون، ٹرینکولیٹی، اطمینان، ایک آزادی، ایک فریڈم، ڈاؤٹ سے، شک سے تمام کی آزادی، یہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر تو یہ ایک فیلنگ ہوگی. دنیا میں جب یہ سکینہ ہوتی ہے تو یہ ایک پرماننٹ فیلنگ نہیں ہوتی، یہ ایک سٹیٹ ہے، وہ آتا ہے پھر جاتا ہے. مگر یہ سکینہ جو ریئل سٹیٹ ہے یہ تو جنت کا ہے. اور یہ جب کب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے، اللہ از سیٹسفائڈ ود ہز فالوور، تو ان کو سکینہ ملتی ہے. دیکھیے ایمان جو ہے نا ہمارا، وہ ایک سٹیٹک نہیں ہوتا، وہ ایک لیول پہ نہیں ہوتا، وہ یا تو بڑھ رہا ہوتا ہے یا گھٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ہماری دنیا کا بھی جو مال و دولت ہے، ہمارا دنیا کا مال و دولت بھی بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. تو ہم کس طریقے سے اپنا دنیا کا مال و دولت جو ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، کوئی موقع ملتا ہے، ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں اچھی جگہ کے اوپر، تو وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اس میں ہمیں جو ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے. جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ ہماری کا ایک اپرچونٹی ہوتا ہے کہ ہم صبر سے ان کو برداشت کریں، تو پھر ہمارا جو ایمان کا جو ویلتھ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. ہر آزمائش جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے تاکہ یہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. So that He admits the believing men and believing women to the gardens beneath which rivers flow to live therein forever, and remove from them their sins, and that is indeed a great achievement near Allah. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. So that He may punish the hypocrite men and women and mushrik men and women who entertain evil thoughts about Allah. On them is the vicious circle, and Allah has been angry with them and has cursed them and prepared hell for them, and it is an evil destination. تو جیسے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایک جنت کا، مشرکوں کے لیے جو ان کے لیے جو ناکام ہوں گے ان کے لیے وعدہ کیا کیا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو منافق کو بھی دیکھیے کہ اسی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا ہے، جو کہ جو کفار کی کیٹیگری ہے اس میں منافقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. To Allah belongs the forces of the heavens and the earth, and Allah is the Almighty, the All-Wise. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Indeed, we have sent you as a witness and a bearer of good news and as a warner.
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, so that you, O people, believe in Allah and His Messenger and support Him and honor Him and glorify Him in the morning and in the evening. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Surely those who swear allegiance to you, undoubtedly they swear allegiance to Allah. Allah's hand is over their hand. Then whoever breaks his promise breaks it with his own detriment, and whoever fulfills the covenant he has made with Allah, so soon he will give them a great reward. کیا اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ بھائی جو لوگ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو اللہ بھی ان کے ساتھ اپنا وعدہ اور کمٹمنٹ پوری کرتا ہے. Soon the desert Arabs who are left behind will say to you, our possessions and our families kept us busy, so ask forgiveness for us. They say with their tongues what is not in their hearts. Say, then who has power to help you in anything against Allah if He intends to do harm or intends to do good to you? Rather, Allah is fully aware of what you do. تو یہ جو ورڈ آراب آ رہا ہے یہ ان قبیلوں کو ریفر کر رہا ہے جو کہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، اور یہ جو تھے یہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے شامل نہیں ہوئے. تو یہ کیوں پیچھے رہ گئے، کیوں شامل نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی یہ یقین نہیں تھا، ان کا کنوکشن یہ نہیں تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کے اوپر وہ جو ہے اس کی اطاعت کریں، اور انہوں نے ترجیح دی اپنی زندگی کو، اپنی مال اور اپنی دولت کو اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا اور ایک عزت سے محروم کر دیا، ہاں اس مقام سے محروم کر دیا کہ ان کو استعمال کرے اپنے مقصد کے لیے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کی ڈفرنس ہوتا ہے ایک مومن کے اندر، ایک منافق کے اندر. ایک منافق جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹنگ ہوتا ہے. ہر دفعہ جب اس سے قربانی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس، مجھے کیا اس میں ملے گا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. But you thought that the messenger and the believers would never return to their families, and it seemed good to your hearts, and you thought an evil thought, and you were a people doomed to perish. تو یہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ایمان والے، مگر یہ دعویٰ جو ہے نا دیٹ از بینگ کویسچنڈ اوور ہیئر، کہ تمہارا ایمان جو ہے نا وہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم محبت کرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت کرو کہ جتنی تم اپنے آپ سے، اس سے بھی زیادہ محبت کرو، اور تم ان کی مدد کرو ان کے اس مشن کے لیے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. And whoever does not believe in Allah and His Messenger, then surely we have prepared a blazing fire for the disbelievers. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. To Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth. He forgives whomsoever He wills and punishes whomsoever He wills, and Allah is most forgiving, most merciful. قرآن ابھی بھی یہ ان کو بتا رہا ہے، ایک موقع دے رہا ہے کہ یہ معافی کا دروازہ جو ہے یہ اب بھی کھلا ہوا ہے. تم اگر اپنے پرانے کرتوتوں پہ افسوس کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. Soon those who remain behind will say, when you will set forth to capture the spoils of war, allow us that we may follow you. They wish to change the word of Allah. Say, by no means shall you follow us. Thus did Allah say before. Shortly they will say, no, but you are jealous of us. On the contrary, they do not understand but a little. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ دیکھیں یہ جو لوگ جو تھے نا یہ اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ساتھ پاس آیا کرتے تھے اور ان سے کہتے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے اگلی غزوہ میں لے چلیں، مگر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ وہ جا کے کوئی جنگ لڑنا چاہتے ہوں، مگر اس لیے کہتے تھے کہ وہ مال غنیمت لینا چاہتے تھے. اس لیے کہ اب یہ موقع تھا، خیبر کی ایک جنگ تھی، ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملے. تو یہ جو بدو تھے یہ چاہتے تھے کہ یہ اس مہم میں بھی شامل ہوں. Say to those of the desert Arabs who are left behind, you will soon be called against a people who are possessors of strong fighting power. You will have to fight them until they submit.
So if you obey, Allah will give you a good reward, and if you turn away as you had turned away earlier, He will punish you with a painful punishment. تو قرآن یہ یہاں کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بلائے گا ایک طاقتور قوم کے خلاف جنگ کے لیے، اور ان کے خلاف جا کے جنگ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا فیصلہ کرے گا کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ سچا ہے یا نہیں، یعنی کہ تمہارا بیہیویئر، تمہارا رویہ جو ہے یہ بتائے گا کہ تمہیں جو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیسا علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما۔ There is no blame on the blind, nor is there any blame on the lame, nor is there any blame on the sick. Whoever obeys Allah and His Messenger, He will admit him to the gardens beneath which rivers flow, but whoever turns away, He will punish him with a painful punishment. تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہوں گے اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک جینوئن ایکسکیوز ہوگا، کوئی عذر ہوگا، ایک جائز عذر ہوگا، اور وہ کیا عذر ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہینڈی کیپڈ ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔